آئیے سالار جنگ اصلاحات کے بارے میں جاننا شروع کریں۔ سالار جنگ اصلاحات حیدرآباد کی سلطنت، جسے نظام سلطنت کہا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان میں جو تقریباً 82,698 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں تلنگانہ، مرتھواڑہ اور کنڑا علاقوں پر مشتمل تھا، 1724-1948 کے درمیان اسفجائیوں کی حکومت تھی۔ یہ سلطنت سب سے پہلے نظام المالک نے قائم کی تھی اور اسفجاہی کے لقب کے بعد حکومت کی تھی، اور اسی لیے اسفجاہی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے حکمران نظام المالک سے لے کر آخری حکمران عثمان علی خان تک 9 حکمران رہے، جنہوں نے حیدرآباد پر 224 سال تک حکومت کی۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغل بادشاہت ٹوٹ کر زوال پذیر ہو گئی۔ اس صورتحال میں مغل صوبیداروں میں سے ایک، نظام المالک نے دکن میں 1724 میں ایک آزاد مملکت قائم کی، تاہم اس کے خاندان کے افراد نے خود کو 1758 تک مغل حکمرانوں کا صوبیدار قرار دیا اور اپنی سرکاری دستاویزات میں اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ سکے بھی مغل بادشاہوں کے نام پر بنائے گئے تھے۔ انہیں نظام علی خان کے دور حکومت سے نظام کہا جاتا تھا۔ جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی تو حیدرآباد کی سلطنت 562 شاہی ریاستوں میں سب سے بڑی شاہی ریاست تھی۔ یہ ریاست 17 ستمبر 1948 کو انڈین یونین میں ضم ہو گئی۔ سالار جنگ کی اصلاحات اسفجاہی خاندان نے حیدرآباد کی ریاست میں جدید انتظامی نظام کا آغاز کیا۔ قطب شاہوں کی حکومت کے زوال کے بعد اس وقت کی افراتفری کی صورتحال کی وجہ سے بعض عمارتوں کی تعمیر سے متعلق چند سرگرمیوں کے علاوہ تعمیری اور منظم سرگرمیاں نہیں ہو سکیں۔ صرف 1853 کے بعد پورے انتظامی نظام کی مکمل صفائی کے لیے اصلاحات شروع کی گئیں۔ سال ارجنگ ایک، جس کا اصل نام نواب تراب علی خان تھا، نظام کے دور حکومت کے تمام دیوانوں اور وزرائے اعظم میں سب سے زیادہ کارآمد تھے۔ انگریزوں نے انہیں سالار جنگ کا خطاب دیا تھا۔ وہ 1829 میں بیجاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق شیخ عمر کرمان سے ہے۔ انہوں نے لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ انہیں صرف 24 سال کی عمر میں دیوان یا وزیر اعظم کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جب ان کے ماموں سراج المالک، جو کہ نصیر الدولہ کے دور حکومت میں وزیر اعظم تھے، کو 1853 میں برطرف کر دیا گیا تھا۔ اسی دن نارائن پرساد چندولال کے پوتے کو پی شکاری مقرر کیا گیا۔ سالار جنگ ایک عظیم دانشور، مسلح اور تمام دیوانوں میں سے ایک مؤثر منتظم تھے، جنہوں نے حیدرآباد پرنسپلٹی میں کام کیا۔ 1853 سے 1883 تک تقریباً 30 سال تک اس نے 3 اسفجاہی بادشاہوں ناصر الدولہ، افضل الدولہ اور میر محبوب علی خان کے تحت وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس نے بہترین انتظامی نظام اور بادشاہی کے تحفظ اور بہبود کے لیے ان کی ضرورت کے بارے میں انگریز ایڈمنسٹریٹر ڈیٹن سے سیکھا۔ جلد ہی وہ ایک باصلاحیت اور ایک مؤثر منتظم اور ایک سیاستدان کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ اس نے مملکت کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مسلسل کام کیا۔ ان کا موازنہ بہمنی بادشاہت کے وزیر اعظم محمد گاون سے کیا گیا۔ ولیم ڈگبی نے کہا، سالار جنگ نے نظام سلطنت میں نشست ثانیہ کا آغاز کیا۔ نظام سلطنت میں حالات جس وقت سالار جنگ اول کو دیوان مقرر کیا گیا، نظام کی سلطنت میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ رائچور، عثمان آباد، برار کی زرخیز جگہیں قرض کی ادائیگی کے بدلے انگریزوں کے حوالے کر دی گئیں۔ سلطنت کے مسلمان انگریزوں سے ناراض تھے۔ معاشی صورتحال دیوالیہ پن کے دہانے پر تھی۔ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ نظام کو زمینیں گروی رکھنی پڑیں۔
روہیلا کے تاجروں کے ساتھ زیورات اور ہیرے روپے اکٹھے کرنے کے لیے 3 کروڑ کا قرضہ کیا۔ عوام کرپٹ ملازمین کے ہاتھوں عبرتناک انجام کو پہنچے۔ لوگوں نے چوری جیسے غیر اخلاقی طریقوں کا سہارا لیا، امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ کرپشن اور اقربا پروری عروج پر تھی۔ ریونیو ایڈمنسٹریشن میں نیلامی کے نظام نے کسانوں کو ان کئی پریشانیوں کا نشانہ بنایا۔ ان حالات میں سال ارجن 1 نے حیدرآباد پرنسپلٹی میں ایک جدید انتظامی نظام میں کئی اصلاحات شروع کرنے کا عزم کیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں سالار جنگ کی مزید اصلاحات کے بارے میں جانتے ہیں۔